آج 4 ایسے موضوعات ہیں جو اس قوم کے لیے 4 قسم کے میزائل آپ سمجھ لیں، اور میزائل جب آتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے آتا ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے بعد ایران کے ایک اسکول میں جس طرح سے 186 بچیوں کا قتل عام ہوا، اس پہ برنی سینڈرس نے رپورٹ دی ہے امریکہ کے اندر، سینیٹر نے، اور اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق 20,000 کے قریب بچے، بچیاں اور ولنریبلز وہ غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس کی روشنی میں جو ابھی تک صدر ٹرمپ حملے کر چکے ہیں دنیا کے ممالک پہ، وہ 8 ممالک بنتے ہیں ان کے عہد میں جو حملے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک ساورن ملک کا صدر وہ اٹھا کے لے آئے اور دوسرے ساورن ملک کا سپریمو اس کو شہید کیا گیا، 86 سالہ سید علی خامنہئی صاحب کو۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ 3 اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا میراتھن اجلاس منعقد کیا جائے، روز اجلاس ہو اور روز یہ مطالبہ کیا جائے اور روز ریزولوشن لائی جائے۔ بے شک امریکہ اس کو ویٹو کرے کہ ایران کے اوپر جو غیر قانونی اور انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن والا حملہ ہے وہ فوری طور پہ امریکہ بند کرے۔ دوسرے 2 مطالبات ان کا تعلق پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا جنگی جنون، جس قدر جنگی جنون اور جس سے جنگی جنون موجودہ امریکن صدر نے آ کے پھیلایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جو نوبیل پرائز ہے، اور اس کے لیے ریاستی طور پر ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے۔ ریاست نامنیٹ نہ کرے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس لیے فوری طور پہ ریاست جو نوبیل پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کی نامنیشن ہے وہ واپس لے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں سے انڈونیشیا کی میں لیڈرشپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ممبرشپ خود معطل کر دی ہے۔ ایسے بورڈ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، جس کا سربراہ تعینات ہے وہ بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو ایشیا کا نہیں ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگی جرائم کا مجرم جس کے خلاف وارنٹ ہے باقاعدہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، نیتن یاہو، اور اس کا فلسطین کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، نیتن یاہو پولش ہے، وہ نہ کرسچن عرب ہے، نہ جیو عرب ہے، اور نہ ہی عرب سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے جو بورڈ بنایا گیا اس میں سے ہمیں اپنی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں 3 اور مسائل ہیں جن کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر، اور ان میں سے اس کے علاوہ ہے 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی، اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب، خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں، ان کو بھی سزا دے دی گئی۔ گل صاحب ہیں، ڈاکٹر گل، ان کو بھی سزا دے دی گئی، اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87، 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے، پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، یعنی مسلسل جو ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا، سیلف ایکسیکیوٹری وارنٹ آف اریسٹ، وہ جاری کیا جاتا ہے، وہ جاری کیا جا چکا تھا۔ اور ان میں سے جو پیش نہ ہو، جب مین ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ان کی جگہ سے اگر کوئی
پراکسی وکیل بھی کھڑا کرے عدالت, تو اس کے باوجود بھی جب تک ساری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی, میں نے دیکھ لیا ہے, کچھ اپیلیں میں نے دائر کرنی ہے, اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس فیصلے کو دیکھ کے اس کے فیکٹس کے مطابق کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے, یہ وہ اشخاص ہیں جن کا نام پہلے چالان میں نہیں ہے. 8 چالان پیش ہوئے, 8 چالانوں میں ان کا نام نہیں ہے. ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو موقع پہ موجود نہیں ہیں. ان کے اوپر کسی جگہ پتھر اٹھانے, نعرہ لگانے کا بھی الزام نہیں ہے, جو اکثر ایسے لوگ ان میں شامل کیے گئے. یہ سارے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ بتایا جائے کہ ہم دستور کو نہیں مانتے, ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, ہم ٹرائل کو نہیں مانتے, ہم فیئر ٹرائل کو نہیں مانتے. اور یہ جتنے بھی مقدمات نیچے سے فیصلہ ہو کے آئے, ان میں سے 9 مئی والے 2 جگہ کے مقدمات میں 2 مقدمے تھے میاں والی کے اور 1 مقدمہ تھا اسلام آباد کا, وہ تینوں بری کیے ہیں عدالتوں نے. جتنے مقدمات اوپر جائیں گے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا جو اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلے کرنے والے اس وقت کینگرو عدالتیں ہیں, ان کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات ہیں. ایسے لوگوں کو بھی سزا دی گئی ہے جو لوگ پیش نہیں ہوئے اور ان کو سزائیں پہلے دے دی گئیں, اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے نام تھے ان کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا. اور تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ان کے سارے گناہ معاف, وہ گنگا اشنان کر کے واپس آ گئے فوراً پریس کانفرنس کے بعد. اس لیے قوم کو بتایا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. اس مذاق کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر, تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالا جائے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ایک ایسے ہمارے دوست, ایک ایسی پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا نواز شریف کے ساتھ, ان کے صدر صاحب نے آدھی رات کو ایک آرڈیننس جاری کیا. آرڈیننس جاری کرنے کے بعد اس کو آدھی رات کو دونوں ہاؤسز سے منظور کروایا گیا بل کی صورت میں. اور اس آرڈیننس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں ایک جو سرکاری ملازم ریٹائر تھے وہ یہاں اپوائنٹ ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن 3 سال کی دی گئی ہے. اور دوسرا خطرناک نقطہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو اوریجنل کورٹ سے جو فیصلہ ہوتا ہے فوجداری مقدمے میں, وہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اتنا موٹا تالا انہوں نے لگا دیا ہے, قانون ہی بدل دیا ہے کہ اگر کوئی نیب کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا تو وہ عدالت جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ملک میں آئینی تنازعات طے کرے گی, اب وہ فوجداری کے قانون کا پہلا مقدمہ بھی وہی عدالت سنے گی. اس لیے یہ کس قدر غیر سنجیدہ ہیں لوگوں کی زندگی, لوگوں کی آبرو, سیکیورٹی آف پرسن, سیکیورٹی آف لائف. میں سمجھتا ہوں, میں اپنی ذاتی اوپینین دیتا ہوں کہ اس نظام میں بیٹھے ہوئے فارم 47 والے جو اپنے آپ کو ہائیبریڈ کہتے ہیں, یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی رسک ہیں. اس لیے کہ پاکستان کی دیواروں کی حفاظت کے لیے آئین نہیں بنا, پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئین بنا ہے. لوگوں کی حفاظت وہاں ہوگی جہاں دستوری راج ہوگا. جب دستوری کی بجائے ان کا فارم 47 کا کستوری راج جب سے آیا ہے, اس وقت سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو انصاف ہے اس کا نام بے انصافی رکھ دیا ہے. انصاف کسی جگہ سے بھی نہیں ہوتا. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, قوم دیکھے گی کہ کتنا انصاف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, قوم دیکھے گی کہ کتنا ریلیف ملتا ہے. کل عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, قوم دیکھے گی کہ کتنی فیئر ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی ایکسپیڈیشیس ہیئرنگ ہوتی ہے اور کتنی جسٹسیبل ہیئرنگ ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو راجہ سکندر صاحب اور دوسرے جو ممبرز تھے الیکشن کمیشن کے, ان کی ٹینیور ختم ہوگی, وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی تھی. جو نیب کا قانون ہے اس میں سے کنسلٹیشن ود دی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اڑا کے پروویژن, یہ سیکشن 6 میں لکھا ہوا ہے, وہ اڑانے کے بعد نیا جو قانون ہے اس کے مطابق 3 سال کی ایکسٹینشن دے گئی ہے. ایک ایسا ملک جس میں 70% کے قریب یوتھ ہے, ایک ایسا ملک جس میں 52% کے قریب ووٹیں کم بنی ہوئی ہیں, کچھ علاقوں میں خواتین کی ووٹیں نہیں بنتی یا نہیں بنوانے دیتے یا نہیں بنائی جاتی, 52% کی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ان سب کو مائنس کرنے کے بعد بابا راج ملک میں راگو کر دیا گیا. یہ جو بابا راج ہے اس کو ایک آسان طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک قانون بنا لیں
کہ تا حیات سب کی نوکریاں ہیں اور قانون کا نام آپ تایا حیات بے شک رکھ لیں اور اس کو گلے سے لگا لیں. پاکستان میں راستے روکے جا رہے ہیں ترقی کے بھی, اور ترقی کسی قوم کی جب تک, جس طرح ہماری جنریشن زی ہے, اس کی نوجوان نسل, اس کو اعتماد نظام پہ نہیں ہوتا, اس کو امید نظام پہ نہیں ہوتی, اس امید کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. جو اے ٹی سی کی ججمنٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی, اور اے ٹی سی کی ججمنٹ میں دو نقائص ہیں. ایک نقص میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور جو اس میں دوسرا نقص ہے اے ٹی سی کی ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ جس مقدمے میں ایک دفعہ گواہ پیش ہو جائیں, 3 دفعات ہیں باقاعدہ ضابطہ فوجداری میں, وہ گواہ دوسرے کسی جگہ وہی شہادت نہیں دے سکتا. یہاں 52 مقدمات میں گجرانوالہ کے اندر, فیصل آباد کے اندر, سرگودا کے اندر, لاہور کے اندر, پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر وہی 3 گواہ, جو ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے گھس کے عمران خان کی سازش سن رہا تھا, دوسرا کہتا ہے میں چارپائی کے پیچھے کھڑا تھا, تیسرا کہتا ہے میں نے وہاں خفیہ میرے رابطے تھے جن کی وجہ سے میں اندر چلا گیا اور میرے سر پہ سلمانی ٹوپی تھی. ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ یا یہ حکومت رخصت کی جائے یا ایک نیا فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اس کے بغیر قوم کو اطمینان کوئی نہیں آنا. اور اگر اس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان کو اندر رکھا گیا, دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ ایجاد نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر استحکام عمران کے بغیر آ سکے. عمران آئے گا, استحکام آئے گا, استحکام آئے گا تو تب لوگوں کے اندر وہ اعتماد آئے گا کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر اعتبار کر سکیں. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہاں جنگ لگی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ ہمارا 2220 کلومیٹر کا ایک پورا بارڈر ہے. 2400 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے. ایک جگہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسری جگہ جنگ اس جنگ کی پراکسی بننے کے لیے اشارے مل رہے ہیں کہ کسی کو وہاں دھکا مارا جائے گا. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے اندر جتنے بھی باشعور فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی اسلامی ملکوں کی 2 کی جنگ میں ہم فریق نہیں بنیں گے, اور یقیناً انشاءاللہ نہیں بنیں گے.